ہمارے ہاں 10-15 سال سے تحقیق کا کام حنفی فقہ پہ، بعض چیزوں پہ، قانون پہ ہو رہا تھا۔ ہمیں اس لیے اس کے بہت سی وجوہ اور اسباب ہیں کہ کیوں ہم نے اس اسلامی قانون پہ کچھ لوگوں کو کہا کہ کام کریں، وہ اب ہم نے ختم کیا۔ اب ہم نے انہیں کہا کہ یار مئی تک چل سکتے ہیں، بس اس کے بعد نہیں، اس لیے کہ کوئی اسباب، وسائل اور ذرائع نہیں، ہمیں مانگنا نہیں، لوگوں نے تعاون نہیں کرنا، تو اب کریں کیا؟ نتیجہ یہ کہ اسے ختم کریں اب، ورنہ دن رات اسی فکر میں گھلے جا رہے ہیں کہ اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو، تو کریں کہاں سے؟ یہ مشرقی علوم ہے جو ڈوب رہے ہیں۔ وہ جو تبدیلی علم سے آتی ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں، نہ ہمارے مدارس میں اب رہی ہے۔ ان کی جڑ کاٹو پیسوں کے ذریعے، کہ پیسے ہی نہیں رہیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آہستہ 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 یہ تعداد کم ہوگی، کتنے لوگ رہیں گے؟ اور یا پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اسے بزنس بنائیں گے۔ مدارس میں چلے جائیں آپ، پھر آپ کو اس صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ کتنی نئی کتابیں آئیں، کتنی نئی تفاسیر لکھی گئیں، کتنی حدیث کی شروع لکھی گئی ہیں، کتنے حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو کے ہاں ایک کتاب آئی تھی اشرف الجواب، اس کتاب میں حضرت نے جتنے اعتراضات اسلام پہ، ان میں سے کئی ایک اعتراضات کا جواب دیا ہے، کتاب و سنت سے نہیں، عقل سے۔ کتنے ہمارے ہاں لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد پر اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاروی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے نبراس، جس زمانے میں عقیدے پہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے، وہ 100 سے زیادہ بیانات تھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، ہیں اب بھی وہ۔ تو اس زمانے میں علم کلام کی بہت کتابیں دیکھنے کا، خیر نبراس میں غالباً لکھا حضرت نہیں ہے، اور غالباً نبراس میں ہی لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اسبات وجود باری تعالی یہ تعقل کا سبب ہے، اثر نہیں۔ عربی میں لکھا ہے۔ اس فکرے کو کسی مولوی کے سامنے لے جائیں، اسے کہیں یار اس کو سمجھاؤ کیا ہے، سمجھا دینا، تو دوبارہ علم کی سند اسے دینی چاہیے کہ واہ بھی کمال۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ جہاں بحث آئی ہے نا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننا عقل کا ایک سبب ہے یا اثر ہے، اس پہ بات کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے عقل پیدا ہوتی ہے، عقلی دلیل کی وجہ سے خدا نہیں مانا جاتا۔ جو خدا کو نہیں مانتا اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، وہ مانے خدا کو تو جب جا کر عقل پیدا ہو، عقل سیدھی ہو، عقل کو پتہ چلے کہ ہے کیا مسئلہ۔ تو کہتے ہیں سبب ہے، اثر نہیں۔ یعنی عقل کے ذریعے جو تم اللہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہو، اس کے نتیجے میں کوئی اللہ کو مانے گا، یہ راہ ہمارے نزدیک الٹی ہے۔ پہلے اللہ کو مانے، یہ وہ چیز ہے جو ماتریدی کہتے ہیں۔ ماتریدی بھی یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پہ غور کرے، سورج کے طلوع اور غروب پہ غور کرے، اس کو دعوت دو کہ ان چیزوں کو دیکھو، تمہیں عقل آنی چاہیے۔ جب اللہ کو مانے گا تو کچھ عقل ٹھکانے آئے گی، جب عقل ٹھکانے آئے گی تو پھر جا کر رسالت اور باقی چیزیں ہوں گی۔ یہ وہ علماء تھے، اب کہاں؟
اور اب یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ یہ جھنڈا گاڑ کے جاتا ہے کہ میرے بعد میرے جیسا آدمی اب نہیں آئے گا. گنتے چلے، تعداد لائن لگی ہوئی ہے. کدھر گئے وہ لوگ جو شیخ الاسلام کہلاتے تھے، اور کدھر گئے وہ لوگ جن کی ٹپس پہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ فلاں فلاں کتاب میں ہے، اور کدھر گئے وہ لوگ، وہ کتابیں پڑھنے والے بھی نہیں رہے، اور وہ کتابیں پڑھ کے اس سے ایک سطح پہ اتر کے اس علم کے جوہر بکھیرنے والے بھی نہیں رہے. تو علم جو تبدیلی کا سبب بنتا ہے نہیں رہا، ہمارے یہاں ہے نہیں. پوری امت مسلمہ میں علم نہیں ہے. قسم کھا لیں تو ہم جھوٹے نہیں پڑیں گے، ان کو علم رہا ہی نہیں. ان کو مشرقی علوم کا نہیں پتہ، جو علوم ان کے آباء و اجداد نے اپنی ذاتی محنتوں سے نکالے تھے اور بنائے تھے، وہ نہیں پتہ. محض اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی ادعائے نفس نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا، بالکل سیدھے سادے، بالکل یعنی کسی چیز سے اظہار نہیں ہوتا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں. تو بچوں نے بھی کھیل میں لے لیا. مولانا عبدالصمد صارم ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن رکھے. لاہور میں حکیم تھے تو ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. وہ شاگرد تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہوں نے پھر جامعہ الازہر جا کے پڑھا تھا. بہت قابل آدمی تھے، بہت قابل. ان کی کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں نئی بات، نئی رہنمائی، نئی روشنی، نیا علم نہ ملتا ہو. کبھی یاد آتے ہیں اب بھی. بہت علم پڑھتے رہتے تھے. رنگ محل میں حکیم تھے، اور پنجاب یونیورسٹی نے بھی کچھ دے رکھے تھے اسباق انہیں پڑھانے کو. تو ایک دن بہت قیمتی ایک بات کہی، اور وہ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تحقیق کا نتیجہ تھا یوم السبت پہ، کہ قرآن نے جس کو کہا ہے کہ ہفتے کا دن، تو وہ ہفتے کا دن کیا تھا. بحث کیا، وہ فرماتے رہے، ہم سنتے رہے. بحث کا تو لفظ ہی صحیح نہیں رہا. تو ان پر یہ جذبہ طاری تھا کہ اپنے استاد کی وہ بات سننے والے کے ذہن میں بٹھا دیں. فرمانے لگے میاں روز انارکلی سے گزرنا ہوتا ہے، اور لوگ جانتے ہی نہیں کہ کتنا بڑا آدمی کتنے بڑے آدمی کا شاگرد کیسے سادگی سے آتا جاتا ہے. ہیرا اپنے ماحول سے تنگ آ کے آخر اس بات پر آ گیا کہ کہے یار میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، میں ایسا آدمی نہیں. یہی ہوتا ہے. دوسری طرف دیکھ لیں علم کا، ایک یونیورسٹی ڈھنگ کی ایسی نہیں. ایم آئی ہے، یہ ہے، عاطف میاں وہاں پڑھے. قوت نافذہ ایسی نہیں. اور قوت نافذہ میں اگر کوئی کمزوری ہے تو لوگ، صحیح لوگ قوت نافذہ تک کیوں نہیں پہنچے؟ انہیں نہیں آنے دیا گیا. اچھا وہ نہیں آنے دیا گیا تو اتنی قربانی تو ہوتی کہ کتنوں کو روک لو گے. کوئی تو کہہ سکتا کہ راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے شہر میں لگ جائیں گے ڈھیر گریبانوں کے. قادیانیوں کو یہ کریڈٹ ملتا ہے کہ انہوں نے اتنے افراد تیار کیے ہیں، اتنے افراد تیار کیے ہیں کہ تم روک کے دیکھو اب ہمیں. کئی بڑے عہدے جن کا آپ کو ہمارے علم میں، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، سب قادیانی. بڑی خاموشی سے. یہ وہ صدیوں کی جد و جہد کا آغاز ہے جو یہودیوں نے کبھی کیا تھا.
ہم آپ نہیں ہوں گے دنیا میں، اور اس وقت جو چیزیں اگر یہ اس طرح چلتے رہے اور اپنے ٹریک سے نہ اترے تو یہ دنیا کی پالیسیز پہ سر انداز ہوں گے۔ پاکستان تو چیز ہی کیا ہے، اس ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں، مسلسل اپنے افراد بنا رہے ہیں، مسلسل اپنے لوگ پیدا کر رہے ہیں، معاشرتی سطح پہ اپنے طبقے میں سچائی پہ قائم رہنا اور علم اور طاقت کو وہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور ہماری کمزوری کا نتیجہ ہے اگر ہم مسلمان ہیں نا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے اور اسلامی معاشرہ تھا، تو قادیانیت کا فروغ ہمارے منہ پہ تھپڑ ہے کہ تم اتنے ہوتے ہوئے اور سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے باوجود ایک پورا طبقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر کے بھی ترقی پہ ہے، عروج پہ جا رہا ہے۔